السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21ویں صدی میں کی 8ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے عیاں تصور حسن ہے۔ حسن اول و آخر خدا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن کی طاقتور روح ودیت کی گئی، اور حسن کی یہی روح انسان میں بطور مقصد رکھی گئی ہے۔ یہی اعلان مکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از نبوت واقعات، بعد از نبوت واقعات، قرآن مجید کی مکی آیات و صورتوں میں زبان و بیان کا انداز و بیان پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مذکورہ 3 بنیادی نکات کے گرد گھومتا ہے۔ خدا کی صفت جلالیت و جمالیت کن و حرکت کا سبب اور طاقت ہے۔ جمالیت نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور انسانی نصب العین ہے۔ جلالیت اور جمالیت کی صفت ہی انسان میں آگے بڑھنے کی روح ہے۔ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے ابھرنے والے حقائق: اول، خدا کی یکتائی مرکز حقیقت ہے۔ دوم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز نبوت و ختم نبوت ہے۔ سوم، لوح محفوظ و وحی مرکز علم ہے۔ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ خدا ایک ہے، خدا ایک تھا، خدا ایک رہے گا۔ یہی وہ تصور توحید ہے، یہی اعلان توحید ہے۔ ہر نبی نے یہی اعلان کیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی ایک خدا کی بات کی، بعد آنے والے تمام انبیاء نے بھی ایک ہی خدا کی بات کی۔ نبی آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک خدا کی بات کی، یوں خدا کی یکتائی مرکز حقیقت قرار پائی۔ خدا پہلے بھی انسانی مرکز محسوس تھا، البتہ محسوس کی راہوں پر اکثر التباس پیدا ہو جاتے تھے۔ خدا مرکز محسوس بھی تھا، خدا مرکز مشاہدہ بھی تھا، اس کے باوجود انسان دید کی تڑپ میں دائیں بائیں نظر دوڑاتا تھا۔ قرآن نے اس کے لیے لفظ شرک استعمال کیا ہے۔ خدا کے حسن کے مقابل کسی حسن کی تلاش شرک ہے۔ عبادت تو ہوتی ہی خدا کی ہے۔ انسان تخلیق ہوا تو اس کی بناوٹ و فطرت میں ایک خدا کا احساس رکھ دیا گیا۔ انسانی روح کو آپ وہ احساس کہہ سکتے ہیں، یہ احساس کبھی مرا نہیں۔ انسان کا جسمانی اور شعوری ارتقاء ہوا ہے، بعین احساس کا بھی ارتقاء ہوا ہے۔ انسان کا مرکز احساس کبھی گم نہیں ہوا، وہ ہمیشہ خدا کو پانے کی آرزو کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔ انسانی آنکھ جسمانی دید کی عادی ہے۔ انسانی دید خدا کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی، البتہ محسوس کر سکتی ہے، مشاہدہ کر سکتی ہے۔ خدا ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے، انسان کا باطن و ظاہر منور کرنے والا ہے۔ یہ نور لطیف ہے، اس میں جلال بھی ہے اور جمال بھی۔ مثال حباب کی دی گئی جو لطیف روشنی کا سبب ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا ایک ہے، خدا یکتا ہے، خدا نور ہے، خدا جلال ہے، خدا جمال ہے، خدا محسوس ہے۔ دوم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز نبوت و ختم نبوت ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارتقاء و تسلسل نبوت کا آخر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نبوت کے ارتقاء کا بھی آخر ہیں۔ پہلا نبی اور بعد ازاں تمام انبیاء جو پیغام لائے، اس کی تکمیل نبوت آخر ہے۔ گزشتہ تمام انبیاء کو خبر تھی کہ ان کے پیغام کی تکمیل نبی آخر کے ذریعے ہوگی۔ پھر نبوت آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ کوئی نبی اور نہ آئے گا، مگر کار نبوت کو جاری رکھنا مرکز نبوت کے تحت ہے۔ کار نبوت تب تک جاری رہے گا جب تک خدا کا حسن آشکار نہیں ہو جاتا، اور انسان جس دید کی جستجو میں ہے اسے پا نہیں لیتا۔ اس سب راہ عمل کا مرکز بھی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کا بھی مرکز ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔
کہ تمام انسانوں کا بھی مرکز ہے اور خدا کے پیغام کا بھی مرکز ہے۔ مکہ مکرمہ مرکز خدا بھی ہے اور مرکز رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ مدینہ کو مرکز خدا سے امتیاز دے کر مرکز نبوت کا مقام بنایا گیا۔ خدا کی خدائی اپنی ہے، نبی کی نبوت بھی خدائی ہے۔ خدا کی اپنی شان ہے، نبوت کو وہ اپنی شان دیتا ہے۔ خدا بھی نور ہے، نبوت بھی نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں نور کہا گیا، انسان کو بھی نور سے ایک ٹوٹا ہوا تارا باور کیا گیا۔ خدا زمین اور آسمان کا نور ہے۔ لفظ نور کی تعبیر تو زمانے نے اپنی بصارت اور بصیرت سے کر رکھی ہے۔ یہ روشنی ہے تو خدا روشن ہے، اور خدائی روشنی مختلف شکلوں میں انبیاء اور انسانوں میں کار فرما ہے۔ ایک روح ہے جو رواں ہے اور ایک حرکت ہے جو آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ نور نبوت ہے جو نور خدا کی تلاش میں رہنمائی دیتا۔ مرکز نبوت دراصل نبوت، تکمیل نبوت اور شعور نبوت کا بھی مرکز بن گیا۔ نبوت کی تکمیل ہوئی، فریضہ نبوت ابھی جاری ہے اور اس کی تکمیل ابھی باقی ہے۔ یہ تکمیل اب مرکز نبوت کی بنیاد پر ہوگی۔ تکمیل کا عمل شعوری ہوگا اور یہ نفسیاتی ہوگا۔ نوعی تکمیل ہو چکی، شعور نبوت، شعور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری طرح ودیت کیا جا چکا ہے۔ اس کا اظہار اب انسانی شعور کی ترقی کے ذریعے ہوگا۔ سوم، لوح محفوظ اور وحی مرکز علم ہے۔ علم کا معنی جاننا اور سمجھنا ہے۔ اس کے مقابل لفظ جہل ہے، جو نہ جانتا ہے نہ سمجھنا ہے۔ لوح محفوظ مرکز علم ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ مناسب موقعوں پر انسانوں کو ہدایت و رہنمائی کے لیے علم نازل فرماتا رہا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا رہا ہے۔ قرآن کی صورت میں علم الہی کا جامع پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تا قیامت انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لوح محفوظ مرکز علم ہے، وہی جامع علم ہے، اقرا آغاز علم ہے، اقرار مطلوب علم ہے، قلم اسلوب علم ہے، انسان امین علم ہے، نبوت رہنما علم ہے، الکتاب کتاب علم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور علم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ علم ہے۔ علم کے اصول اور اس کے اشکار ہونے کا یہ ایک مکمل نظام ہے۔ ہر جز دوسری جز سے جڑی ہوئی ہے، البتہ مطالبہ و مطلوب کی پکار و دعوت انسان کے گرد گھومتی ہے۔ انسانوں میں سے ہی انبیاء چنے اور انسانوں کو حقیقت حسن کی اہمیت بتائی اور فریضہ نبوت کے ساتھ فریضہ انسان کا تعین بھی کر دیا۔ یہ انسان ہی ہے جو ایک طرف خدا سے تعلق استوار کرتا ہے اور دوسری طرف حسن کو بے نقاب کرنے کی مسلسل جدوجہد کر رہا ہے۔ قرآن میں اسی انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، اسی کو علم کا مکلف قرار دیا گیا ہے۔ علم، یہ قرآنی الفاظ علم کو انسان ہی کی میراث قرار دیتے ہیں۔ نظام زیست کی خوبی یہ ہے، نظام ہست و بود کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا اپنے مرکز خدا سے دور نہ ہو اور اس کی ودیت شدہ محسوس حقیقت کو مد نظر رکھے اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبوں سے سرشار ہو کر رہنمائی کا طالب رہے۔ راسخون فی العلم کی دعا کرے اور حصول علم میں جدوجہد جاری رکھے۔ اولین اعلان نبوت و مستقبل کا نصب العین۔ اول، شعور حقیقت کیا ہے، اسے پانے کی راہیں کیا ہیں۔ دوم، شعور نبوت کیا ہے، اسے انسان میں منتقل کرنے کی سبیل کیا ہے۔ سوم، شعور انسان کیا ہے، معراج انسانیت کیا ہے۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کہتے ہیں، ختم نبوت اور تکمیل دین کے بعد فریضہ نبوت انسان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ شعور حقیقت، اولین اعلان نبوت، شعور نبوت، ختم نبوت، تکمیل دین، فریضہ نبوت، کار نبوت۔ فریضہ انسان دراصل شعور انسان کا ہی بندوبست و لوازمات ہیں، جسے ایک دن شعور حقیقت کو پانا ہے اور اشکار کرنا ہے۔ شعور حقیقت اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے، اس حقیقت کی شعوری تصدیق نبوت ہے اور اسی کو شعور نبوت کہا گیا ہے۔ لیکن شعور حقیقت کون ہے، کیا ہے، کس طرح ہے، اس کو محسوس اور مشاہدے کے رنگ میں عملی طور پر انسان نے ڈالنا ہے۔ انسانی شعور تیزی سے شعور حقیقت کی بلندیوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ بہت جلد وہ شعور حقیقت کے پردوں کو بے نقاب کر دے گا۔ شعور حقیقت خدا ہے، اول و آخر خدا ہے۔ اولین اعلان نبوت اقرار خدا کا اعلان ہے۔ شعور نبوت اول و آخر تصدیق شعور حقیقت ہے۔
ختم نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور نبوت کی اول و آخر تصدیق ہے۔ تکمیل دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرضو و تکمیل انسانیت کا لایا عمل ہے۔ فریضہ نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو منتقلی کا نام ہے۔ کار نبوت بذریعہ انسان جاری ہے اور جاری رہے گا۔ فریضہ نبوت اور کار نبوت کی رواں کہانی ہے۔ فریضہ نبوت اور کار نبوت کے مقاصد شعور انسان کی تکمیل ہے۔ شعور انسان کی تکمیل معراج انسانیت ہے، بلکہ یہی مقصود خدا ہے، یہی مقصود نبوت ہے، یہی مقصود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی مقصود زندگی ہے، یہی مقصود انسان ہے۔ ہم آج کی دنیا میں بستے ہیں، دنیا بہت بدل چکی ہے۔ آج کی دنیا کے مطالبات بالکل نئے ہیں، مطالبات انسانوں کے ہیں، انہیں پورا کیے جانے کا فریضہ کار نبوت کا ہے۔ کار نبوت انسانوں کے ہاتھوں عمل پذیر ہے۔ یہ انسان ہے جس کا ایک مطالبہ اولین اعلان نبوت کے بعد سامنے آیا، اور انسان نے ہی سایہ نبوت میں اس کی تکمیل کی صحیح کی، اور آج پھر انسان کے یہی تازہ مطالبات ہیں۔ یہ تازہ مطالبات بھی سایہ نبوت کے تحت انسان نے ہی پورے کرنے ہیں، مگر وہ اولین ماحول ہے اور نہ وہ ابتدائی یہ شعور۔ ماحول بدلا ہے، شعور ترقی پذیر ہوا ہے۔ مطالبات کی تکمیل شعوری ترقی کی تازہ منزل کی مناسبت سے ممکن ہے۔ قرآن بدلا ہے، نہ حدیث میں فرق آیا ہے۔ اسی اصل کی بنیاد پر انسان بدل گیا ہے، زندگی بدل گئی، شعور بدل گیا، مطالبات بدل گئے۔ قرآن و حدیث و سنت کی پیروی میں انسان بدل گیا۔ گویا قرآن و حدیث و سنت کا مطالبہ و مقصود یہ تھا کہ انسان بدل جائے، انسان باشعور ہو جائے، اور انسان کا شعور جس بلندی پر پہنچ کر تازہ و بلند شعور آمیز مطالبات کرے، تو قرآن و حدیث و سنت اسی سطح پر تازہ مطالبات کو تازہ کار نبوت کی شان پر پورا کرے۔ اولین اعلان نبوت سمیت اصل قرآن و اصل حدیث و سنت اپنی جگہ پر اپنے پورے جوہر کے ساتھ موجود ہیں، مگر انسان اپنے شعور کی بنیاد پر بہت اوپر اٹھ گیا ہے۔ انسان جہاں پہنچ کر اپنے تازہ مطالبات کی تکمیل چاہتا ہے، یہ تکمیل قرآن اور حدیث و سنت پر عمل کرتے ہوئے انسان نے ہی ارتقائی منزلوں کے ذریعے حاصل کی ہے، اور تازہ مطالبات کی تکمیل بھی انسان ہی اپنی ارتقائی منزلوں کے حاصل کو آگے بڑھاتے ہوئے مگر قرآن اور حدیث کو سنت کی تازہ روشنی سے حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جس نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو بلا تاخیر میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ مع السلام۔